السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول کہانی۔ ہم اس وقت ہیں پیجن فورج میں اور آگے ہم نے جانا ہے گریٹ اسموکی ماؤنٹین جو کہ نارتھ کیرولائنا اور ٹینیسی کے بارڈر پہ ہے۔ بہت ہی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے، حالانکہ انتہائی شدید سردی تھی رات کو بھی، اور اب بھی اچھی خاصی سردی ہے، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، لیکن ساتھ میں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ہم جب گھر سے نکلے تھے تو میں نے سرچ کیا تھا کہ ہم سے 10-12 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کون سی پہاڑی سب سے اونچی پہاڑی ہے۔ تو گوگل سرچ کرنے پہ پتہ چلا کہ گریٹ اسموکی ماؤنٹین جو ہے یہ سب سے اونچی پہاڑی ہے اگر ہم 10-12 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کہیں جاتے ہیں تو خیر یہ 12 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہی بنتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہم گیٹلن برگ گئے تھے، راستے میں ایک رات رکے تھے، پھر گیٹلن برگ گئے تھے، پھر رات ہم نے یہاں پہ پیجن فورج میں گزاری۔ اب یہاں سے آگے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے گریٹ اسموکی ماؤنٹین کی طرف۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ سردی وہاں پہ بہت زیادہ ہوگی، یہاں پہ اتنی سردی ہے تو اب ہم ٹاپ پہ جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ اور بھی زیادہ سردی ہوگی۔ تو ایک جگہ تک ہم ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے، پھر وہاں پہ ہم گاڑی چھوڑیں گے اور دیکھیں گے اگر ہو سکا تو ہم سمٹ تک ہائیک کر کے جائیں گے۔ ہم نے اپنی گاڑی فل چارج کر لی تھی کیونکہ ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے کوئی چارجر ہے نہیں پہاڑوں میں، تو گاڑی ہم نے فل چارج کر لی تھی 95% تک کہ ان کیس ہمیں سارا دن بھی گاڑی چلانی پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ آگے پہاڑ کے اوپر اور پوری پہاڑی میں کوئی چارجر نہیں ہے۔ پہاڑ کے اس طرف نارتھ کیرولائنا میں چارجرز ہیں یا پہاڑ کے اس طرف جو ہے ٹینیسی میں چارجرز ہیں، بیچ میں کوئی چارجر نہیں ہے الیکٹرک۔ سردی کا موسم ہے تو جو پہاڑیاں ہیں وہ زیادہ گرین نہیں ہیں، یہاں پہ تو موسٹلی جو درختوں کے پتے ہیں وہ گر چکے، تو پہاڑیاں براؤن ہی نظر آ رہی ہیں، لیکن اوپر جو ہے اوپر میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو درخت ہیں وہ ایور گرین درخت ہیں جس پہ سارا سال پتے رہتے ہیں، تو ہوپ فلی کہ وہاں پہ ہمیں گرین پہاڑیاں ملیں گی۔ بہت ہی خوبصورت راستہ ہے، بالکل کارپیٹڈ روڈ بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب پاکستان میں جاتے ہیں، پاکستان میں خوبصورتی تو بہت ہے لیکن وہاں پہ روڈز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ادھر یہ ہے کہ روڈ کارپیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑی پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ واش رومز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو سہولیات یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور خوبصورتی بھی ہے تو مزہ بھی آتا ہے۔ ڈرائیو بھی بہت پیاری ہے، بہت پیاری سڑک ہے، یہاں پہ دونوں طرف پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ایسی جگہوں پہ آ کے مزہ آ جاتا ہے پھر۔ تو ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں گریٹ اسموکی ماؤنٹین میں۔ اس جگہ کا نام ہے نیو فاؤنڈ گیپ۔ اس جگہ تک آپ ڈرائیو کر کے آ سکتے ہیں، آل دا وے نیچے سے ہم ڈرائیو کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے، اچھی خاصی بڑی پارکنگ ہے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایون کہ -5 ٹیمپریچر ہے اس وقت یہاں پہ اور فیل لائک -10 ہے۔
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا کم چل رہی ہے، تو ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہوا نہ چل رہی ہو تو بہتر فیل ہوتا ہے۔ اس جگہ کو اسموکی ماؤنٹینز اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ٹائم اسموک سا بنا رہتا ہے، بادل رہتے ہیں۔ ہماری آج قسمت اچھی ہے کہ یہاں پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، دور تک سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آگے جانے کے لیے ایک ٹریل بنی ہوئی ہے جس پہ ہم ہائیک کر کے ابھی جائیں گے آگے سمٹ تک۔ تو سمٹ تک جانے کے لیے اب پیدل جانا پڑے گا، سردی بہت زیادہ ہے اور مجھے ابھی اور کپڑے پہننے پڑیں گے کیونکہ ایک جیکٹ اور ہوڈی میں نے پہنی ہوئی ہے، چلو اس میں سے گزارا ہو جائے گا، لیکن میری ٹانگیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک اور ٹراؤزر پہننا چاہیے، اور آف کورس میں ٹوپی بھی پہنوں گا ابھی اور گلوز بھی پہنوں گا، تو اپنا پورا بندوبست کر کے جائیں گے۔ سنو پڑنی شروع ہو گئی ہے، بالکل ہلکی ہلکی سی برف باری ہو رہی ہے، ہوپ فلی کہ زیادہ سنو نہ پڑے، ویسے دھوپ تو نکلی ہوئی ہے تو ہوپ فلی کہ زیادہ برف باری ہوگی نہیں اور ہم سمٹ تک آرام سے جا پائیں گے۔ یہاں پر آتے ہوئے روڈز جو ہیں وہ آئسی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے ڈرائیو کرتے ہوئے، جگہ جگہ پہ بورڈز بھی لگے ہوتے ہیں کہ روڈز آئسی ہیں۔ اس وقت میں جس ٹریل پہ کھڑا ہوں یہ ہے اپالاچین ٹریل۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ٹریل ہے، اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے 1972 مائلز ہے۔ ایزی بوائے ایزی۔ اچھا، یہ ٹریل جو ہے یہ کوئی آسان ٹریل نہیں ہے، اس کو بنانے میں بھی بہت سال لگے۔ 1930 میں یہ ٹریل بنی ہے، اس کو بنانے میں بھی بہت سارے سال لگے اور اس کو کراس کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ 14 اسٹیٹس سے ہو کے گزرتی ہے اور یہ پورے پہاڑی سلسلے سے ہو کے گزرتی ہے اور پورا مطلب صحیح ٹریل بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خراب راستہ ہے یا کچھ، آپ واک کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے بہت زیادہ چڑھائی ہے اور چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چڑھائی پہ چلنا، اور ظاہر ہے اتنی لمبی ٹریل تو کوئی آسان کام نہیں ہے یہ۔ تو میں نے اپنے حصے کی واک کر لی ہے۔ ٹریل جو ہے بہت زیادہ سلپری ہے، گیلی ہوئی پڑی ہے اور ادھر سنو بھی پڑی ہے تو سنو کی وجہ سے بھی یہ سلپری ہے، تو آرام آرام سے چلتے ہیں، نیچے اترتے ہیں۔ میں نے اپنے حصے کی واک کر لی ہے دنیا کی سب سے لمبی ٹریل پہ، ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی سب سے لمبی ٹریل پہ میں نے واک کی ہے۔ اور ہم نے جس ٹریل پہ جانا ہے وہ آگے، تو ہم جائیں گے جو جہاں کے سب سے اونچا ماؤنٹین ہے اس کی جو ٹریل ہے، تو ہم نے اس ٹریل پہ جانا ہے، تو ہم جائیں گے ٹاپ تک۔
یہ ہے یہاں کی سب سے مشہور کووہی روڈ. وہ جیسے بابر اعظم کہتا ہے نا کہ ڈیٹا بہت ہے، تو یہاں پہ سردی بہت ہے، بہت ہی زیادہ سردی ہے. یہ راستہ سیدھا جاتا ہے کلنگزمین ڈوم کی طرف، جہاں سے وہ ٹریل شروع ہوتی ہے جو یہاں کے سب سے اونچی پہاڑی پہ جاتی ہے. لیکن یہ روڈ ابھی اس وقت بند ہوئی پڑی ہے، کسی بھی گاڑی کو جانے نہیں دے رہے. گاڑیاں ساری یہاں پہ بند کھڑی کر دی ہیں لوگوں نے، اور واک کر کے جانا مشکل ہی ہے کیونکہ 5.5 میل کا راستہ کلنگزمین ڈوم کے پارکنگ کی تک ہے، اور اس کے بعد پھر 1.25 میل کا یا 1 میل کا راستہ اوپر ٹریل ہے. تو آلریڈی 3 بج چکے ہیں، 5 بجے یہاں پہ شام ہو جاتی ہے. تو 5 بجے تک تو ہم صرف اس روڈ پہ اس پارکنگ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن چلیں اس روڈ پہ ہم واک کرتے ہیں. کلنگزمین ڈوم نہ صحیح، پھر اس روڈ پہ واک ہی صحیح. انتہائی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. ابھی تک ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن اب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا لگنے لگی ہے. گلوز میں بھی میرے ہاتھ سن ہونے لگے. دیکھیں آگے سارے لوگ پیدل ہی چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ آتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے پاس کھانے پینے کی جو بھی چیز لے کے آئیں اسے ادھر ادھر مت پھینک دیا کریں. یہ جو ماؤنٹینز ہیں اس میں ایسٹیمیٹڈ کم از کم بھی 1500 ریچھ پائے جاتے ہیں. تو آگ کا سامنا کہیں پہ بھی کسی ریچھ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کھانے کی چیزیں پھینکتے ہیں تو اس کو خوشبو آ جاتی ہے کھانے کی، اور وہ کھانے کی چیزوں کے لیے وہ آ جاتے ہیں نیچے پھر روڈز پہ یا اس طرف پارکنگ کی طرف. جیسے کل ہم نے سٹی میں بھی ایک ریچھ دیکھا تھا، کیونکہ یہاں پہ ریچھ بہت زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی سامنا کسی ریچھ سے ابھی ہو جائے، کوئی نہیں پتہ، لیکن احتیاط ضروری ہے. ویسے یہاں پہ بیئر سپرے ملتے ہیں جو لوگ رکھتے ہیں اپنے ساتھ ان کیس آف ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے تو وہ سپرے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھاگ جاتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بیئر سپرے سے جو ریچھ ہے وہ اور زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ پہ حملہ کر دے. چاہے وہ ٹھیک ٹھاک کہیں اور جانے والا ہوتا ہے اور آپ سپرے کر دیں تو وہ آپ پہ حملہ ہی کر دے. ہے جو بھی ہے اپنی احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ریچھ نظر آ جائے تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اس کو چڑھانا تو بالکل بھی مت، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ. آپ رک جائے ایک جگہ پہ، بیئر گزر جائے، پھر آپ نے جو کرنے کر لے، نہیں تو پھر بیئر نے جو کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ. ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی واک کر لی. اب شام ہونے والی ہے، سن سیٹ ہونے والا ہے، تو بس ہم واپس آ گئے ہیں اور جا رہے ہیں گاڑی کے پاس. یہ ہے بھائی گھاس پوس والا برگر، اور کچھ نہیں ملا تھا، ہم نے سب وے سے یہ اٹھا لیے. اور یقین کریں بھوک لگی ہو نا تو کچھ بھی مل جائے بہت مزے کا ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت مزے کا ہے. یہ جو گریٹ اسموکی ماؤنٹین ہے یہ امریکہ کا موسٹ وزٹڈ نیشنل پارک ہے. یہاں پہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ سالانہ یہاں پہ آتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر آتے ہیں. پرووائڈڈ کنڈیشنز، کبھی کبھی کنڈیشنز بہت ہارش ہو جاتی ہیں تو کوئی روڈ بند ہو جاتی ہے، ورنہ یوزولی یہ سارا سال کھلا رہتا ہے اور آپ سارا سال اس میں کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. بس آنے سے پہلے ویدر چیک کر لیا کریں کہ کوئی سنو اسٹارم نہ ہو، کوئی روڈز بہت زیادہ آئسی نہ ہو، تو آپ یہاں سارا سال آ سکتے ہیں.